سورہ توبہ کیسیت نمبر 43۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے: قصہ ہجرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. جیسا کہ الحمدللہ آپ نے سابقہ آیات میں پڑھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مشرکین کے عادات سیئہ اور عقائد باطلہ کا ذکر فرمایا تھا کہ مشرکین کی یہ عادت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو حرمت والے مہینے بنائے ہیں، یعنی ایک سال میں 12 مہینے ہیں اور 4 ہیں حرمت والے، تو مشرکین کی یہ عادت تھی کہ 4 مہینے کی گنتی پوری کرتے تھے لیکن مہینے بدل دیتے تھے. یعنی جب چاہا محرم کو مؤخر کر دیا اور سفر بنا دیا اور سفر کو مقدم کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے جن کو حرام کیا تھا وہ حلال کر دیتے اور اللہ نے جن کو حلال کیا تھا وہ حرام کر دیتے. اب کیا مانا؟ محرم میں جنگ حرام تھی تو محرم کو سفر بنا دیتے، تو اللہ کے حرام کو حلال کر دیا. اب سفر کے اندر جو ہے جنگ جائز تھی لیکن وہ سفر کو محرم بنا دیتے تو اللہ کے حلال کو حرام کر دیتے. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں ان کی مذمت فرمائی کہ یہ تحریم کا اختیار اللہ کو ہے، کسی جماعت، کسی فرد، کسی انسان کو نہیں ہے. یہ ان کا کفر ہے کہ اللہ کے احکام میں حتیٰ کہ اشہر الحرام میں بھی رد و بدل کرتے ہیں. اس کے بعد پھر اللہ نے حکم دیا تھا جہاد. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ ایمان والو اللہ کے راستے میں نکلو. جب تمہیں جہاد کے لیے کہا جاتا ہے تم سستی کیوں دکھلاتے؟ تو یہ ذکر تھا جس کا تعلق ہے غزوہ تبوک سے. جیسے کہ آپ نے پڑھا ہے کہ غزوہ تبوک چونکہ عین گرمی کے دنوں میں تھا اور عین موسم تھے فصلات کے اور پھلوں کے پکنے کا، تو بہت بڑا امتحان. تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تنبیہ فرمائی کہ ایسے وقت میں جب اللہ کے نبی آپ کو جہاد کے لیے بلاتے ہیں تو آپ کا کام ہے کہ بس فوراً ہر بات کو چھوڑ کے اطاعت کریں. یہ نہیں کہ سستی کریں اور گرمی ہے اور شدت ہے اور حالات ہیں. تو بہرحال جو مومن مخلص تھے اللہ کے راستے میں وہ نکل کھڑے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبوک تشریف لے گئے اور ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کے گئے اور اس کے بعد 30,000 صحابہ کا لشکر ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ہرقل روم کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ مقابلے پر نہ آ سکے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بغیر لڑائی، بغیر جنگ کے اللہ نے وہ کامیابی دے دی جو جنگ کے بعد حاصل ہوتی، کیونکہ پورے علاقے پر تمام قبائل کفار پہ اللہ نے رعب ڈال دیا
کہ جب ہرقل روم بھی مقابلہ نہیں کر سکتا تو ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم مقابلہ کریں گے۔ ان واقعات کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اب ذکر فرمایا ہے ہجرت۔ اس میں بہت بڑے اسباق ہیں اور بہت بڑے حکم ہیں اور بہت بڑی عبرت، اور اس وقت اس کے ذکر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے اللہ نے فرمایا تھا نا کہ اگر تم اللہ کے حکم میں اور میرے مدنی پاک کے حکم میں کوتاہی کرو گے تو اللہ تو قادر ہے کوئی اور قوم پیدا کر دے۔ تو اس میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم کے لیے ایک سبق رکھا کہ دیکھو کہ ہجرت میں کون ہے میرے مدنی کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اللہ کا نبی ہے اور ایک صدیق۔ تو اگر اس حال میں بھی اللہ اپنے نبی کی مدد کرنے پہ قادر ہے تو اب تو 30,000 کا لشکر ہے۔ یعنی جب ہجرت کا مقام تھا تو اس وقت میرے واقع میرے محبوب دو جہاں سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کون ہے؟ صرف ابو بکر۔ لیکن اس وقت بھی ایک صدیق ساتھ ہے اور کوئی ساتھ، اور کفر کے 60 قبائل متفق ہیں۔ قریش کی پوری طاقت حضور کے خلاف ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کی کیسے مدد فرمائی کہ وہ قریش منہ دیکھتے رہ گئے، خائب و خاسر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیریت کے ساتھ، عزت کے ساتھ، امان کے ساتھ، شرف کے ساتھ ہجرت مدینہ منورہ پہ کامیاب ہوئے، اور عین ان کے سامنے سے حضور چلے اور اللہ پاک نے حفاظت کے ساتھ مدینے پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو اس طرح بھی مدد کرنے پہ قادر۔ اور اسی طرح یہ بھی ہمیں سبق ملا کہ ہجرت جو ہے دراصل یہ سنت الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم، کہ سب سے پہلے ہر پیغمبر نے اپنے زمانے میں ہجرت کی۔ جیسے قرآن میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت کا ذکر بھی موجود ہے، اور میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو اس سے پوری امت کو یہ سبق ملا کہ ہجرت جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے، اور اللہ کے دین کے لیے جب احوال ایسے پیدا ہو جائیں کہ انسان اپنے دین پہ قائم نہ رہ سکے تو ہجرت کرے۔ ایک بات یاد رکھے کہ ایک ہجرت جو حضور کے زمانے میں ہے وہ تو فرض ہے، یعنی جیسے نماز فرض ہے، جیسے روزہ فرض ہے، جیسے حج زکوٰۃ فرض ہے، حضور کے زمانے میں ہجرت فرض تھی۔ یعنی اگر کوئی ہجرت نہ کرے نعوذ باللہ تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب تھا۔ لیکن اللہ نے جب اسلام کو غلبہ دے دیا، اللہ نے جب اسلام کو قوت عطا فرما دی اور مسلمانوں کو اب کوئی ڈر خوف نہیں رہا، تو اللہ نے وہ ہجرت کا حکم فرضیت والا تو اٹھا دیا کہ لا ہجرت بعد فتح مکہ، کہ مکہ کے فتح ہونے کے بعد اب ہجرت فرض نہ رہی۔ لیکن اگر خدا نہ کرے کسی جگہ وہ حالات پیدا ہو جائیں جو مکے میں تھے، یوں سمجھیں کہ آج بھی اگر کسی جگہ یعنی مسلمان دارالحرب میں ہے، کافروں کے ملک میں ہے، اور حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ دارالحرب بن گیا ہے، دارالامن نہیں رہا، یعنی وہاں مسلمان اللہ کے فرائض ادا نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، اللہ کی توحید کا نام نہیں لے سکتے، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، اور عیدین پہ اپنی قربانی نہیں کر سکتے، تو اب اس کے لیے حکم ہے ہجرت۔ اور ساتھ اللہ نے قرآن میں یہ بھی بشارت دے دی کہ جو شخص بھی اللہ کے لیے ہجرت کر کے اپنا گھر بار وطن احباب دوست چھوڑ دیتا ہے، ہجرت کرنا معمولی بات نہیں ہوتی،
کہ انسان گھر چھوڑتا ہے، عزیز ہے، جس ملک میں پیدا ہوا، جس تہذیب میں پروان چڑھا، اس سب کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا وہ غم نہ کرے، اللہ پاک اس کے لیے آگے اور آسانیاں پیدا فرما دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ملک بہت بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہجرت کے بدلے میں فراخی بھی دیں گے، رزق بھی دیں گے، عزت بھی دیں گے، نصرت بھی دیں گے، کامیابی بھی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ہجرت بھی خالص اللہ کے لیے۔ یہ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات یہ سمجھیں کہ نصرت جو ہے اللہ پاک انبیاء کی نصرت فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مومنوں کی نصرت فرماتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میں نبیوں کی نصرت کرتا ہوں، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے کہ مومنین کی نصرت فرماتا ہوں، لیکن نصرت کے انداز جو ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ یہ ہمیشہ یاد ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اللہ نے فرمایا تحقیق ہم اپنے رسولوں کی نصرت فرمائیں گے، مدد فرمائیں گے۔ اور اللہ نے کہیں فرمایا کان حقا علینا نصر المؤمنین، اور اللہ نے کہیں فرمایا وینصرک اللہ نصرا عزیزا۔ لیکن یاد رکھیں کہ مدد جو ہے، نصرت جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ کبھی تو اللہ تبارک و تعالی نصرت فرماتے ہیں ہوا کے ذریعے، کوئی ضروری نہیں کہ آدمی فوج آئے، لشکر آئے، اللہ کے تو سارے لشکر ہیں۔ للہ جنود السماوات والارض، آسمانوں کی مخلوق ہو یا زمین کی مخلوق ہو، یہ سب اللہ کے لشکر ہیں۔ اللہ چاہے تو فرشتے بھیج کے مدد فرمائیں، جیسے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ۔ میرے محبوب یاد کرو جب اللہ نے مدد کی آپ کی میدان بدر میں، جب آپ کمزور تھے، جب آپ کی تعداد تھوڑی تھی، آپ کے پاس سلاح بھی نہیں تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، اور دشمن مسلح تھا، لیکن اللہ نے مدد فرمائی کہ آسمانوں سے فرشتے اتارے۔ تو یہ بھی مدد ہے کہ اللہ نے فرشتے اتار دیے۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ۔ اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کی بڑے مقامات پہ، کئی مقامات پہ نصرت فرمائی ہے۔ حنین والے دن بھی آپ کے صحابہ نے اپنے لشکر کی کثرت پہ ناز کیا، لیکن لشکر کی کثرت تو کوئی فائدہ نہ دے سکی، اور پھر جب حالات تنگ ہو گئے تو پھر اللہ کی مدد آئی، اللہ تبارک و تعالی نے وہاں بھی نصرت فرمائی، ملائکہ بھی بھیجے، اور اللہ نے سکینہ بھی اتاری۔ تو یاد رکھیں ہمیشہ۔ اسی طرح جنگ احزاب کے موقع پہ میرے آقا نے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ میرا اللہ اپنی نصرت کا وعدہ پورا فرما کہ آج مدینے کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے، اور اللہ کے نبی اور تمام صحابہ جو ہیں مدینے کے اندر محصور ہیں، حضور دعائیں فرما رہے ہیں۔ اللہ نے مدد یہ فرمائی کہ ہوا چلا دی، ایک ایسی ہوا آئی کہ جس نے دشمنوں کے خیموں کو اکھاڑ پھینکا، اور دشمنوں کے جانور تتر بتر ہو گئے، اور بالکل وہ اتنے گھبرائے کفار کے لشکر کا لشکر جو تھا نا جی، جب صبح کی نماز کے بعد سورج نکلا دیکھا تو ایک کافر بھی نہیں، سب بھاگ گئے، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، اللہ نے ہوا بھیج کے مدد کر دی۔ اسی لیے حدیث مبارک میں ہے میرے محبوب فرماتے ہیں نصرت بالصبا واہلکت عاد بالدبور۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے بعد صبا بھیج کے میری مدد فرمائی ہے، اور اللہ نے قوم عاد پہ ہوا بھیجی دبور، اس سے ان کو ہلاک و برباد کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کبھی نصرت فرماتے ہیں ہواؤں کے ذریعے، اور کبھی نصرت فرماتے ہیں پانی کے ذریعے، کبھی نصرت فرماتے ہیں ابابیلوں کے ذریعے۔ اللہ نے اپنے کعبے کی حفاظت کی تو ابابیل بھیج دیے۔ تو یہ سارا سبق ہمیں ملتا ہے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اگر اسلام کے لیے کام نہیں کرو گے تو اسلام مٹ جائے گا، اللہ کے دیا ان سے مدد کر لیں۔
اللہ کو تمہاری کیا ضرورت ہے؟ تمہیں خدا کی ضرورت ہے، تمہیں اسلام کی ضرورت ہے، تمہیں دین کی ضرورت ہے۔ دین تمہارا محتاج نہیں ہے، تم اسلام کے محتاج ہو۔ تمہاری نجات اسلام کے بغیر نہیں ہو سکتی، اسلام تو تمہارے بغیر زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس میں ان واقعات مبارک کا ارشاد فرمایا ہے، اور اسی ضمن میں یہ واقعہ ہے کہ جب آمنہ کے لال سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہجرت، اور یاد رکھیں کہ صحابہ کی ہجرت جو ہے وہ تو پہلے مکمل ہو گئی۔ صحابہ نے ہجرت کی حبشہ، صحابہ نے ہجرت کی من مکہ الی المدینہ، اور سب سے آخر میں سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ اب آپ بھی ہجرت کریں، کیونکہ کفار نے، آپ یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، بہرحال جو مختصر اور اہم باتیں ہیں میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ اللہ نے حکم دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ بھی ہجرت کریں، کیونکہ کفار نے قتل کا منصوبہ بنا دیا۔ اس ہجرت میں یعنی شان دیکھیں کہ جہاں ایک طرف میرے محبوب کی شان ہے، وہاں حضور کے سب سے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے شان والے ساتھی سیدنا ابی بکر کی بھی شان۔ لیے بعض علماء کرام نے، بعض ائمہ اعلام نے حضور کی شان میں دو راتوں کا بطور خاص ذکر کیا ہے، ایک ہجرت کی رات ہے اور ایک معراج کی رات۔ کیا ہے کہ معراج کی رات میں بھی سفر ہے، ہجرت کی رات میں بھی سفر ہے۔ معراج میں بھی حضور نے مکہ چھوڑا ہے، ہجرت کی رات میں بھی حضور نے مکہ چھوڑا ہے، اور ایک سفر کا تعلق جو ہے صرف زمین سے ہے، اور ایک سفر کا تعلق جو ہے زمین سے بھی ہے، اور اس کے بعد عروج الی السماوات بھی ہے۔ تو ان دو اسفار کو اور ان دو مقامات کو علماء نے بڑی اہمیت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور اس پہ اللہ کی رحمت سے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے سرکار دو جہاں کی سیرت کی بیان کرنے کی، انہوں نے باقاعدہ کتابیں بھی لکھی۔ اسی لیے اب علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ہر مسلمان ذرا غور کرے کہ یہ دونوں راتیں شان والی ہیں، کہ معراج والی رات میں جبریل حضور کے دروازے پہ آتے ہیں بلانے کے لیے، اور ہجرت والی رات میں خود محمد مصطفیٰ آتے ہیں صدیق کے دروازے پہ بلانے کے۔ یعنی اندازہ کریں کہ معراج کے لیے تو اللہ نے جبریل کو بھیجا ہے کہ جاؤ میرے بدری پاک کو دعوت ہے اور لے آئیں، اور ہجرت کی رات بھی اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرا مدنی آپ خود جائیں ابو بکر کے دروازے پہ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس لیے سیدنا ابی بکر سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور تشریف لائے تو میں حیران ہو گیا کہ اس وقت تو کبھی حضور ہمارے گھر میں نہیں آئے، بغیر اطلاع دیے ہوئے، بغیر کسی خبر کے حضور تشریف لے آئے، تو میں گھبرا بھی گیا اور خوشی بھی ہوئی، فوراً استقبال کیا، حضور کو گھر لے گئے۔ حضور نے فرمایا کہ ابی بکر میں نے آپ سے بڑی خاص اور اہم بات کرنی ہے، اپنے گھر والوں کو جو ہے ذرا علیحدہ کر دیں۔ جو کہ گھر میں حضرت صدیق کی اہلیہ ہے، حضرت صدیق کی بیٹیاں بی بی عائشہ بی بی اسماء ہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب یہ تو آپ کے اپنے گھر بچے ہیں،
اور یہ صدیق کا گھرانہ ہے، آپ کوئی غم نہ کریں، یہاں سے راز نبوت نہیں باہر جا سکتا۔ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے اور آپ نے فرمایا کہ ابو بکر، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے مکہ چھوڑنے کا، اللہ نے مجھے ہجرت کا حکم دیا ہے، اور ساتھ یہ بھی حکم دیا ہے کہ میں تمہیں بھی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ حضرت ابو بکر بڑے خوش ہوئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے میرے لیے بھی حکم فرمایا؟ ہاں، حکم دیا ہے کہ ابو بکر بھی تمہارے ساتھ ہوگا سفر۔ یہ دن ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے بعد عرض کیا، اس نے کہا کہ حضور بات یہ ہے کہ میں تو مدت ہو گئی ہے، تقریباً 6 مہینے سے تیاری کر رہا ہوں، میں نے تو اونٹنیاں بھی پالی ہوئی ہیں، ان کو الگ رکھا ہوا ہے، مجھے یقین تھا کہ ایک دن ہجرت ہوگی، جب سب صحابہ جا رہے ہیں تو ہمیں بھی جانا ہے، اور یہ بھی مجھے یقین تھا کہ انشاءاللہ اللہ نے اگر چاہا تو میں حضور کی خدمت میں ہوں گا، لہذا بالکل آپ اطمینان فرمائیں، تمام اسباب مکمل ہیں۔ حضور نے فرمایا ابو بکر بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہجرت اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا عمل ہے اللہ کے ہاں مقبول، کہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں سارے کا سارا میرا اپنا خرچ ہو، لہذا اونٹنے کی ہر چیز کی تم قیمت دو گے کہ ثواب میں کمی نہ رہ جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا اور آپ نے اپنا ارادہ بدلا دیا کہ فلاں وقت میں ہم نے مکے سے نکلنا ہے، فلاں راستے سے چلنا ہے، اور فلاں جگہ ہم نے اکٹھے ہونا ہے، اور اس کے بعد ہم نے آگے کا سفر اختیار کرنا ہے۔ سارے انتظامات ہو گئے، اور اسی میں سرکار دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی بلایا اور فرمایا کہ علی ادھر آؤ، تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے بستر نبوت پہ سونا ہے، اور یہ ساری امانتیں ہیں میرے گھر میں کافروں کی، مشرکوں کی، اور یہ امانتیں میرے جانے کے بعد ان کو پہنچانی ہیں۔ اور حضور کے بستر پہ سونے کا مطلب یہ تھا کہ یہ بھی بہت بڑی قربانی ہے کہ دشمن یہ سمجھے کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ گھر میں ہے، آرام میں ہے، تاکہ ہمیں رات کو باہر نکل کے سفر کرنے کا موقع مل جائے۔ حضرت نے کہا حاضر یا رسول، بالکل میں حاضر ہوں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک تو جیسے صدیق شان والے ویسے علی شان والے، اہل سنت والجماعت تو جیسے اصحاب رسول کے غلام ہیں، اہل بیت رسول کے بھی غلام ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے ان مسائل سے بھی اپنے اپنے عقل کے مطابق تعویلات کا سہارا لیا ہے کہ دیکھو جی، جب حضور پاک نے اپنے بستر پہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو لٹایا ہے تو مانا یہ اشارہ ہے کہ حضور کے بعد حضور کی کرسی پہ بیٹھنے والے بھی وہی ہوں گے جو حضور کے تخت پہ لیٹے ہیں۔ اور دوسری دلیل یہ پکڑی ہے کہ جب حضور پاک نے امانات جو ہے مکے والوں کی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کی ہے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ امت کی امانات کی ذمہ داری بھی حضرت علی پہ ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، میں نے عرض کر دیا کہ اہل سنت تو ہم تو حضرت علی کے بھی خادم، حضرت علی کی اولاد کے بھی خادم، اہل بیت رسول کے بھی خادم، اصحاب رسول کے بھی خادم، لیکن ان مسئلوں سے خلافت کا تو کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ دیکھیں نا، گھر میں جو کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو گھر میں تو آدمی اپنے کسی عزیز کی ذمہ داری لگائیں گے نا، ایک فطری بات ہے، نیچر ہے۔ میں کوئی بھی ہو کہ جب کوئی ایسا معاملہ آئے گا تو گھر کے اندر کی ڈیوٹی تو اسی کو ملے گی نا جو عزیز ہوگا، قریب ہوگا، رشتہ دار ہوگا، باہر والے کو اندر کی ذمہ داری تو نہیں سونپی جائے گی۔
اگر سفر پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں، تو مسجد میں سے کسی مولوی کو یا نیک آدمی کو گھر چھوڑ آتے ہیں، یا اپنے بھائی کو کہیں گے، رشتہ دار سے کہیں گے، عزیز سے کہیں گے، بیٹے سے کہیں گے، بھتیجے سے کہیں گے، داماد سے کہیں گے بھی میں سفر پہ جا رہا ہوں، ذرا گھر کا خیال رکھو۔ اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کا قرضہ دینا ہے، آپ کے گھر میں امانات ہیں، آپ اپنے بیٹے کو کہیں گے، کسی عزیز سے کہیں گے کہ بھائی میں جا رہا ہوں، موت حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرا حج کا سفر ہے، عمرے کا سفر ہے، خدا جانے موت آ جائے تو یہ لوگوں کی امانت ہے، نا خیال رکھنا، میرے بات دے دینا۔ ایک فطری بات ہے، اس میں تو کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ لیکن اگر اسی کو دلیل بنایا جائے تو آپ پھر ذرا غور کریں کہ ایک آدمی حضور کے بستر پہ سو رہا ہے، یہ بھی بڑی شان ہے، حضور کے بستر پہ سونا کوئی معمولی سی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی خود حضور کا بستر بن کے حضور اس کی گود میں سو رہے ہیں، تو ان دونوں میں پھر شان کس کی بڑی ہوگی؟ ایک تو آدمی آ کے حضور کے بستر پہ لیٹ جائے حضور کے حکم سے، اور ایک کی گود میں سر رکھ کے خود محمد مصطفیٰ لیٹ جائیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب آپ خود فیصلہ کریں کہ اس بستر سے لگنے والے کی شان زیادہ ہوگی یا بستر والے کے ساتھ لگنے والے کی شان زیادہ ہوگی؟ اب دیکھیں کہ حضور نے انہیں امین بنا کے امانتیں سپرد کی، یعنی دولت، دنیا، سونا، چاندی کی امانت تو حضرت علی کے سپرد ہوئی، اور خود اللہ نے اپنی امانت محمد مصطفیٰ ابو بکر کے حوالے کر دی۔ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ان چیزوں کو بھی تم وزن میں ڈالتے ہو تو پھر بھی پلڑا جو ہے وہ ابو بکر کا بھاری ہو جائے گا۔ اب اسی طرح یقین فرمائیں کہ حضور کے گھر میں سونا کوئی خطرے کی بات نہیں تھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ساری رات کافر باہر کھڑے ہیں، 60 قبیلوں کا 60 جوان جو ہے تیرو تفنگ تلوار سے مسلح کھڑا ہوا ہے، لیکن گھر کے اندر قدم نہیں رکھتا، کیونکہ یہ کافروں کا بھی خیال تھا کہ کسی کی چادر چار دیواری کا تحفظ ضروری ہے، ہماری دشمنی حضور سے ہے لیکن گھر میں داخل ہونے کا ہمیں حق نہیں ہے، جب حضور باہر نکلیں گے ٹھیک ہے مقابلہ کریں گے۔ تو حیرت ہے، اخباروں میں پڑھتے ہیں آج خدا جانے مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے کہ مسلمانوں کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، مسلمان بچیوں کو اغوا کرتے ہیں، مسلمان بیٹیوں کی عصمت دری کرتے ہیں، مسلمان عورتوں کی عزتوں کو لوٹتے ہیں، مال کو لوٹتے ہیں، دولت کو لوٹتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اور ہیں بھی مسلمان، پتہ نہیں ہے کیسے مسلمان۔ مشرکین مکہ یعنی ابو جہل جیسے لوگ جو ہیں ان کا بھی یہ ایک رواج تھا، رسم تھی کہ بھئی بڑے سے بڑا دشمن ہے گھر میں نہیں داخل ہوں گے، عورت پہ حملہ نہیں کریں گے، بیٹی پہ حملہ نہیں کریں گے۔ اب اگر حضرت علی سو رہے ہیں وہ تو مطمئن ہیں، انہیں تو کوئی خوف نہیں، لیکن جو حضور کے ساتھ جا رہے ہیں اس کے لیے تو خوف ہے نا، کیونکہ دشمن ان پہ حضور پہ حملہ کر رہا ہے، اور جو حضور کے ساتھ ہوگا اس کی جان تو خطرے میں ہے، تو قربانی تو سیدنا ابو بکر کی۔ اور اسی سے یہ مسئلہ بھی نکل آتا ہے کہ ہجرت والی رات جب میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے ہیں تو احادیث مبارک میں ہے کہ آپ نے مٹی اٹھائی اور مٹی پہ پڑھا، اور پڑھنے کے بعد آپ نے پھینکا اور فرمایا شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ شاہت الوجوہ، اور جب وہ مٹی پھینکی تو اللہ پاک نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس مٹی کو تمام کافروں کے سروں پہ اور آنکھوں میں پہنچا دو۔
حضور تو ایک طرف سے نکل رہے ہیں نا دیوال سے، کافر تو چاروں طرف کھڑے ہیں، اور آپ نے مٹی جو ہے وہ ایک طرف پھینکی ہے، ہر طرف تو جا کے نہیں پھینکی، وہ مٹی جو ہے اپنی قدرت سے سارے کافروں کے سروں پہ پہنچا دی۔ اچھا، خدا کی قدرت ہے کہ جس کی آنکھ میں مٹی پڑ جائے وہ تو بے چین ہو جاتا ہے، اب بڑے سے بڑا بہادر کیوں نہ ہو، آنکھ میں مٹی پڑ جائے فوراً بیچارہ گھبرا جائے گا اور آنکھیں ملے گا اور بالکل بے زور ہو جائے گا، لیکن وہ ایسی مٹی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت یہ ہے کہ جس کافر کی آنکھ میں پڑی وہ وہی سو گیا۔ حضور پاک تشریف لے، اور یہ بھی اسی سفر میں ہے کہ جب میرے آقا غار ثور پہ پہنچے ہیں، جو جبل ثور مکے کے ایک معروف پہاڑوں میں پہاڑ ہے اور آج بھی الحمدللہ اپنے مقام پہ قائم ہے، اور یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ پہاڑ ہے جس کی غار میں حضور سرکار نے ہجرت والی 3 راتیں جو ہے اسی غار میں گزاری ہیں۔ آپ مکے میں رہتے ہیں، الحمدللہ کہہ دیں الحمدللہ، اللہ ہمیں عزت کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، ادب کے ساتھ رہنا نصیب فرمائے، اللہ ہمیں حرمین کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں گناہوں سے، بے ادبی سے، گستاخی سے محفوظ فرمائے۔ ذرا کبھی ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھ کے غور کریں کہ میرے مالک کے کوئی نرالے فیصلے ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتے۔ دیکھیں کہ ابھی چلو آپ حرم میں بیٹھے، یہیں بیٹھے بیٹھے بھی سوچ لیں کہ غار حرا جو ہے وہ اس جانب ہے، جبل نور، اور غار ثور جو ہے وہ اس جانب ہے۔ اچھا، ایک مکے کی جانب اعلیٰ ہے اور ایک مکے کی جانب اسفل ہے، یہ اعلیٰ طرف ہے، جنت المعلیٰ کیوں کہتے ہیں؟ اونچی جگہ ہے نا، اونچی طرف ہے، اور مسفلا یہ نیچے والی جگہ ہے۔ میرا مولا تیرے شان ہے، اور ہمیشہ دیکھیں کہ جب دریا بہتے ہیں نا تو اعلیٰ سے اسفل کی طرف بہتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف بہتے ہیں۔ میرے مولا کی حکمتیں دیکھیں کہ جب نبوت کی رحمت کا دریا بہتا ہے تو پہلے اوپر غار حرا آتی ہے، اور جب ہجرت ہوتی ہے تو پھر نیچے کی طرف بہتا ہے۔ اللہ کی شان ہے جس کو اللہ کی حکمتیں ہیں۔ اور پھر دوسری بات دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے لیے اور اپنے عباد صالحین کے لیے پہاڑوں کو بھی چن لیا ہے۔ سے تو آپ قرآن میں پڑھیں گے انشاءاللہ، حدیث میں پڑھیں گے چلے جائیں گے، لیکن اگر غور کریں کہ اگر اصحاب کہف ہجرت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ ایک غار میں پناہ دیتے ہیں، اور اگر میرے محبوب پر نبوت کا زمانہ شروع ہوتا ہے ایک غار میں پناہ ملتی ہے، ہجرت کا وقت آتا ہے ایک غار میں پناہ ملتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام سوال نظر کرتے ہیں تو پھر بھی پہاڑ طور کا مسئلہ آتا ہے، اور میرے محبوب کو اگر محبت ہوتی ہے تو پھر بھی احد پہاڑ کا مسئلہ آتا ہے۔ اللہ نے پہاڑوں کو اپنے انبیاء کے لیے چن لیا ہے، اس کی مرضی۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ نے نبی پاک سرکار دو عالم پہ قرآن اتارا، وحی اتارا، جبریل آیا، نور آیا، قرآن آیا، حضور کہاں ہے؟ غار میں ہے۔ اور جب ہجرت کی رات ہے تو میرے محبوب کہاں ہیں؟ غار میں ہیں۔ کیا اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ نے قرآن میں بھی بیان فرما دیا ہے
اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ میرا گھر جو ہے یہ سب سے پہلا گھر ہے، مرکز ہدایت ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مقام ابراہیم ہے، اس میں آنے والا امن میں ہے۔ تو اب اندازہ کریں کہ ایک جانب تو اللہ نے غار ہرا کو شرف بخشا کہ وہ جبل بھی جبل نور بن گیا، جو نور جو اترا ہے قرآن نور ہے، اور دوسری طرف اللہ نے غار سور کا شان بخشا کہ ہجرت والی رات میرے محبوب جو ہیں اس غار میں آئے ہیں۔ اچھا، اور اگر جناب دیکھیں اس طرف اگر نظر ڈالیں تو پھر مینا ہے، عرفات ہے، جبل رحمت ہے، اور جبریل کا رؤیت کا واقعہ ہے، جبریل کا اپنی اصلی شکل میں آنا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عین پیدائش والے سنہ میں ابرہہ کے ہاتھیوں کا واقعہ ہے، ابابیل کا حملہ ہے، اور ادھر اگر نظر ڈالیں گے تو پھر جانب مدینہ منورہ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسفار ہیں، اور سیدہ عائشہ کا مقام عمرہ ہے، اور حضور کا مقام بیعت حدیبیہ ہے، اور راستے میں آپ جائیں گے تو صرف ہے بی بی میمونہ کا مقام وفات ہے، اور یہ ساری ہر طرف نشانیاں ہی نشانیاں۔ لیکن دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں حرمین کی بھی اور سرکار دو عالم کی بھی محبت پیدا فرمائیں۔ اب دیکھیں نا جی، ایک آدمی ہے یہاں سے بیٹھا کار میں سگریٹ جلائی اور ریکارڈ لگایا، کہاں جی مدینے جا رہا ہوں، اس کو کیا پھر مدینے سے؟ تو ایک رسم ہے پوری کر رہا ہے نا جی۔ اب ماشاء اللہ آپ دیکھتے ہیں کتنے آدمی مسجد میں آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ٹکرے مار کے چلے جاتے ہیں نماز۔ والے کو بھی پتہ نہیں کہ میں نے کیا پڑھا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھا ہے، پہلی سورت میں کیا پڑھا، رکعت میں کیا پڑھا، دوسری رکعت میں کیا پڑھا، اس کو بھی پتہ ہے، سبحان رب العالمین 3 دفعہ پڑھا ہے، 5 دفعہ پڑھا ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بھی نماز پڑھا۔ اسی طرح کتنے لوگ ہیں جو اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں اور بیچارے پتہ نہیں ہوتا کہ 4 چکر ہوئے کہ 5 ہوئے، بس چکر ہی گننے میں رہتے ہیں، یہ پتہ نہیں ہے کہ میں نے پڑھنا کیا ہے، کیا پڑھا ہے، کیا مانگا ہے۔ جا کے ماشاءاللہ بتا دیں گے جی آج بڑا موقع ملا جی، آج تو میں نے 10 طواف کیے ہیں۔ ابھی کسی نے پوچھا ہے تم سے کہ تمہاری ڈائری لکھنی ہے کسی نے؟ اسی طرح میرے جیسے کتنے بد نصیب لوگ ہیں، اللہ بد نصیب نہ بنائے، کہ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہیں، سگریٹیں ہاتھ میں ہیں، منہ میں پان ہے، اور ماشاءاللہ گانے لگے ہوئے ہیں، کار میں بیٹھے ہیں، اے سی چل رہا ہے، گپے لگا رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، غیر محرم عورتیں ساتھ ہیں، غیر محرم عورتوں کے ساتھ راستے میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، جا کر رہے ہیں مدینہ شریف۔ یعنی اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ غیر محرم پہ نظر بھی نہ ڈالو، سامنے آ جائے تو نظریں جھکا لو، اور ہم غیر محرم عورت کو ساتھ لے کے سارے راستے میں گپے مارتے ہوئے حضور کے خود مدینے میں جا رہے ہیں، اس سے بڑی گستاخی ہے، اس سے بڑا بے ادب امتی ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے، تمہیں ثواب ملے گا اس مدینے جانے پہ؟ کہتے رہے نہ جاؤ، زیادہ بے ادبی اور گستاخی کی جرت تو نہ کرو۔ وہی بات ہے نا کہ جیسے کسی بزرگ نے کہا تھا کہ جب میں اللہ کے حرم میں سجدہ کرتا ہوں تو آواز آتی ہے کہ بیرون در چکر دی کہ درون خانہ آئی، اللہ کے گھر سے آواز آتی ہے کہ کچھ تو حیا کر، باہر کیا کام کر رہے تھے اچھے کہ اندر بھی آ گئے ہو۔ کیوں زمین پر سجدہ کردم سے زمین ادا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، کہ جب میں زمین پہ سجدہ کرتا ہوں تو گویا زبان حال سے مجھے آواز آتی ہے کہ کیوں ریا کے دکھلاوے کے سجدے کر کے مجھے خراب کر رہے ہو۔ نشانیاں ہیں، لیکن کبھی آپ نے غور کیا ہے کیوں نشانیاں ہیں؟
کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ تنعیم کیا ہے، مسجد عائشہ کیا ہے، وادی عصفان کیا ہے، کرال غمیم کیا ہے، حدیبیہ کیا ہے، وادی قدید کیا ہے، یہ سارے راستے میں صرف کیا ہے، اور یہ تمام اور کس کس مقام پہ اللہ کے قرآن کی کون کون سی آیتیں اتری ہیں؟ کبھی اس طرح غور کر کے بھی آپ نے سفر کیا ہے مدینے کا؟ یہ اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم این کافروں کے اندر سے نکلے اور جبل ثور پہ پہنچے۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے برداشت نہ ہو سکا اور اس نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال، آپ کو تکلیف ہو رہی ہے چلنے میں، اور اب پہاڑ کی بھی چڑھائی ہے، اب تو کچھ نہ کچھ راستے بھی ہیں نا، ذرا اندازہ لگاؤ حضور کے زمانے میں کیسے راستے ہوں گے۔ تو ماشاءاللہ آبادیاں ہو گئیں، مکان بن گئے اور روشنیاں ہو گئیں، رات ایسے لگتی ہے جیسے وہاں دن ہو رہا ہے، لیکن حضور کے زمانے میں نہ بجلی ہے، نہ لائٹ ہے، نہ روشنی ہے، نہ سڑک ہے، نوکیلے پتھر ہیں اور آمنہ کے لال ہیں اور ایک ابو بکر ہے اور رات ہے اور جا رہے ہیں اللہ کی مدد سے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ آمنہ کے لال، آپ ایسا کریں کہ میں بیٹھ جاتا ہوں، حضور آپ میرے کندھے پہ آ جائیں، میں آپ کو اٹھا کے لے جاؤں غار ثور۔ تمہیں بھی غور کیا کرو، اللہ نے صدیق کو بار نبوت اٹھانے کا مقام دینا تھا، ورنہ معراج کی رات میں براق آ سکتی ہے، ہجرت کی رات نہیں آ سکتی۔ غور کریں، یعنی ہجرت کی رات اللہ پاک چاہیں تو براق نہیں بھیج سکتے۔ اچھا، جبریل کو کہیں گے جی اٹھا کے حضور پاک اوپر بٹھا دو، پہاڑ کو اللہ چاہیں تو نیچے ہو جائے۔ لیکن یہ سب کیا ہو رہا ہے کہ امتحان ہو رہے ہیں، امت کو سبق مل رہے ہیں کہ ہجرت میں تکلیفیں آتی ہیں، گھر چھوڑنے پڑتے ہیں اور نکیلے پتھروں پہ چلنا پڑتا ہے، اور ساتھی کو ایک دوسرے سے وفا کرنی پڑتی ہے، اور تکلیف ہو تو پھر کندھوں پہ بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لا، اچھا دیکھیں خدا کی شان ہے، ورنہ اللہ کے نبی بھی نہ مانتے، فرماتے نہیں ابو بکر کوئی بات نہیں، بس اللہ نے مجھے جوان بنایا ہے، صحت ہے، اب حضور کا تو عین ماشاءاللہ شباب ہے، یعنی حضور کی ماشاءاللہ 53 سال عمر ہے اس وقت، اور جس انسان کی زندگی گناہوں سے بچی ہوئی ہو تو 53 سال عمر کچھ بھی نہیں ہوتی، اور نبی تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ یعنی آج بھی آپ دیکھ لیں گے جو آدمی صحیح معنی میں جس نے بچپن سے زنا نہیں کیا، کسی لڑکے سے کوئی گناہ نہیں کیا، اپنے ہاتھوں سے صحت کو برباد نہیں کیا اور کسی حرام پہ نظر نہیں ڈالی، وہ 60 سال میں بھی آج کے 20 سال سے زیادہ کبھی ہے اور زیادہ طاقتور ہے۔ جو ہمارے لڑکے ہیں نا جی 30 سال کے جوان جو ہے ایسے نظر آتا ہے جیسے 17 سال کی چھوکری ہو، چلتے ہیں بیچارے تو ٹانگیں لڑکھڑاتی ہیں، یہ گناہوں کی مرض ہے، بیماری ہے۔ بال سفید ہو گئے ہیں، ماں باپ کہتا ہے شادی کرو، بیٹے کہتے نہیں جی ابھی ارادہ نہیں ہے، کیوں بھی جانتا ہے بیچارہ شادی کر کے کیا کروں گا۔ ساری گناہوں کے عذاب ہے کہ آدمی نے 7 سال کا ہوا اور فلم پہ بیٹھ گیا، 14 سال تک اپنی زندگی کو خود برباد کر کے ڈال دیا۔ کبھی دیکھو جی ماشاءاللہ اینک 4 نمبر کی لگائے ہوئے ہوں گے، اور بچے 20 سال کے بچہ ہے اینک 4 نمبر کی لگائی ہوئی ہے، اینک کے بغیر نظر نہیں آتا۔ ہمارے بزرگان دادے پردادے لوگ جو تھے 100 سال کی عمر میں حمائل شریف چھوٹی قرآن شریف چھپے ہوئے بیٹھ کے پڑھتے تھے۔
سال عمر 100 سال ہے. ابھی اگلے دن میں اخبار میں پڑھ رہا تھا ایک آدمی کی 80 سال عمر ہے اور 22 سال کی لڑکی سے شادی کی اور یہ 4تھی شادی ہے. اچھا ماشاءاللہ پہلے جو اس کی اولاد ہے وہ بھی 23 کے قریب ہیں اور بڑا بچہ جو ہے ماشاءاللہ اس کی اولاد کی اولاد بھی 50 کے قریب ہے. تو وہ جب لوگ پوچھنے گئے اس نے کہا تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی تم پوچھنے آئے ہو شادی میں کر رہا ہوں پریشان تو وہ تمہیں کیا ہو گیا ہے. انہوں نے کہا بے وقوف ہو پاگل تم ہو گئے ہو میں پاگل ہو گیا ہوں شادی تو میں کر رہا ہوں تمہیں کیا تکلیف ہے. نہ میرے بیٹوں کو تکلیف ہے نہ اولاد کو تکلیف ہے نہ میری پہلی 3 بیویوں کو تکلیف ہے. تینوں ایک گھر میں رہتی ہیں اسی محل میں رہتی ہے جا کے پوچھ لو تنگ ہے. کیا ہے کہ گناہ نہیں کیا صرف ایک راز ہے اپنے بچوں کو گناہوں سے بچاؤ کوئی بیماری انشاءاللہ نہیں آئے. فلم کی لعنت سے بچاؤ ڈش کی لعنت سے بچاؤ. یہ جتنے غلط رسالے ہیں ننگے رسالے ہیں اڑیا اخباریں ہیں اڑیا عورتوں کے فوٹو ہیں ان سے اور بچوں کو بچاؤ تو بچے بچ جائیں گے. ہر قسم کی بلاؤں سے بچ جائیں. دیکھیں کہ یہ سب اللہ کا نظام ہے. حضور بھی مان گئے. حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے ابو بکر بیٹھو میں بھی کندھے پہ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. سواری تیار ہے سوار بھی تیار. اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھا کے غار کے اوپر تک لے گئے اور اتنی بڑی چڑھائی ہے یعنی آپ کو اللہ توفیق دے. آپ تو مکے میں رہتے ہیں نا کبھی ذرا چڑھ کے دیکھو اور پھر ایک ایک قدم پہ یاد کرو صدیق کی محبت کو. غار ثور پہ جا کے تو دیکھے نا تقریباً 3 میل کا سفر بن جاتا ہے. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وأصحابہ وسلم تسلیما کثیرا تشریف لے گئے تو حضرت ابوبکر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ذرا ٹھہر جائیں. کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ پہاڑ ہیں غار ہیں مدتوں سے خالی پڑی ہوئی ہیں اللہ عالم اندر کوئی سانپ ہے بچھو ہے کوئی جانور ہے کیا چیز ہے پہلے مجھے جانے دیتے کہ میں دیکھ تو لوں نا کیسے آپ کو پہلے کیسے داخل ہونے دوں. صدیق گئے صاف کیا داخل ہوئے بعد میں حضور داخل ہوئے. اسی لیے علماء نے کہا کہ یہاں بھی ایک لطیفہ ہے کہ اگر مکے کی غار ثور کی غار میں پہلے صدیق داخل ہوتا ہے پھر نبی داخل ہوتا ہے تیرے دل والی غار میں بھی جب تک صدیق کی محبت داخل نہ ہو محمد مدنی کی محبت داخل نہیں ہو سکتی. شان مصطفیٰ. اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی اگر تم مدد نہیں کرو گے تو کیا ہوا اللہ نے مدد کی. وہی بات تھی نا کہ اگر تم جنگ پہ نہیں نکلو گے اللہ کو کیا نقصان پہنچاؤ گے. اگر تم میرے نبی کی مدد نہیں کرو گے اعانت نہیں کرو گے حکم کی تعمیل نہیں کرو گے اللہ جو مدد کرنے والا ہے فقد نصرہ اللہ. تحقیق اللہ نے مدد کی. اور مدد کیسے کی اسباب مدد کیا تھے؟ فرشتے بھیجے ہوائیں بھیجی. فرمایا نانا اس مدد میں اللہ نے جو ظاہری اسباب پیدا کیے ہیں وہ حضرت ابو بکر کی صحبت و معیت ہے. اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب کہ نکالا آپ کو کافروں نے جو کافر تھے. اب دیکھیں کہ نکالنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں مکے سے دشمنی کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں. صدیق اور میرے مدنی پاک کو مکے سے ہجرت پہ مجبور کرنے والے جو ہیں وہ کافر ہیں. تو جو اللہ کا دشمن ہے نبی کا دشمن ہے صدیق کا دشمن ہے اللہ قرآن میں اس کو خود کیا نقل فرما رہے ہیں.
أخرجه الذين كفروا. اور یاد رکھو مسلمانوں، اگر نبی کو صدیق کو مکے سے نکالے تو کافر ہے، لیکن اگر دل سے نکالے تو کیا ہوگا؟ اندازہ کر رہے ہیں اللہ کے قرآن کو، کسی مولوی کے بعد جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ ایک طرف نبی ہے، نکلنے والا نبی ہے، صدیق ہے، نکالنے والے کون ہیں؟ کافر. مولوی کے فتوے کی ضرورت نہیں، قرآن ہے اللہ کا. اور کون دو ہیں؟ فرمایا ثانی اثنین، دو میں کے دوجا. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ دو، فرمایا اللہ نے حضرت صدیق کو غلامی نبوت میں ایسا مقام ملا کہ گویا وہ نبی کے برابر آ گئے کہ دو میں سے دوسرا. ورنہ کون نبی کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ صدیق تو غلام ہے. شرف ہے، اونچا کر دیا اللہ نے. اچھا اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو آدمی ہیں، میدان میں ہیں، کیا پتا کون دو تھے، دھوکہ لگ سکتا ہے. اللہ نے فرمایا اذ ہما فی الغار، کہ اندھو آنکھیں رکھتے ہو تو دیکھ لو، غار میں تو صرف دو ہیں، یہاں کسی تیسرے کا وجود نہیں. یہاں تو دھوکہ نہیں لگ سکتا نا. میدان میں کھڑے ہوں نا جی، ایک آدمی کہہ سکتا ہے اور جی آپ تھے، نہیں جی نہیں میں تو نہیں تھا، کوئی اور ہوگا. لیکن غار میں تو کوئی نہیں بدل سکتا نا، ایک نبی ہے ایک صدیق ہے. اس لیے اللہ نے منظر کھینچا ہے کہ اذ ہما فی الغار. اور یہ بھی ہو سکتا ہے دشمن کہے کہ غار میں ساتھی ساتھ تو ہے صدیق، لیکن کیا پتا نعوذ باللہ وہ جاسوس بن کے ساتھ ہو، حضور کو پکڑانے کے لیے ساتھ ہو، دشمنی کے لیے ساتھ ہو، نقصان دینے کے لیے ساتھ ہو. اللہ نے فرمایا نانا وہ تو صاحب ہے، صحابی ہے. میرے مدنی کہا اذ یقول لصاحبہ. اس لیے علماء نے لکھا جو ابو بکر کے صحابیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ تو قرآن ہے نا. اذ یقول لصاحبہ، یاد رکھیں یقول، یہی کا کالا ماضی کا سکھا نا، بات تو گزر گئی، پچھلی بات ہے. لیکن یہ صیغے لانے کا منشا یہ ہے، میرا خدا کہتا ہے کہ جب قرآن پڑھو تو اس غار کے منظر کو سامنے رکھو کہ گویا ابو بکر حضرت نبی کی خدمت میں بیٹھے ہیں اور محمد مدنی اپنے صاحب کو تسلی دے رہے ہیں. وہ منظر مستحضر کرو. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. جب آپ فرما رہے ہیں اپنے دوست کو، اپنے ساتھی کو، اپنے رفیق سفر کو کہ غم نہ کر، میرا غم نہ کر ابو بکر، اللہ جو ہمارے ساتھ ہیں، ان اللہ معنا. اور معیت سے مراد یاد رکھیں، جہاں اللہ فرمائے ساتھ ہوں تو کیا مانا؟ یا معیت نصرت ہوگی یا معیت علم ہوگی، کیونکہ ہر چیز اللہ کے علم میں ہے اور اللہ کی مدد ساتھ ہے. پہلے جو اللہ نے فرما دیا الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، یہ خاص معیت نصرت ہے. ان اللہ معنا. اب فرماتے فانزل اللہ سکینتہ علیہ. اللہ پاک نے سکینہ مانا طمانینت، اطمینان، وقار، صبر، بردباری، تحمل، اس بڑی سی بڑی مصیبت کے برداشت کرنے کی قوت فرماتے ہیں اللہ ہم نے اتاری. وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا. اللہ نے فرمایا ہم نے مدد کی اپنے ایسے لشکر سے جو نظر نہیں آتے، فرشتوں کے لشکر سے حفاظت کی. وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اور کافروں کی بات کو نیچے کر دیا.
وَكَلِمَةُ هِيَ الْعُلْيَا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ جو ہے کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ، کلمۃ التوحید کو اونچا کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اتفاق نہیں ہے بلکہ واللہ عزیز حکیم، اللہ غالب ہے، جب چاہے اپنے نبی کو غالب کر دیں، اور اس ہجرت میں اور غار میں لا کے حفاظت کرنے میں، ورنہ اللہ چاہتے تو سیدھا مدینے پہنچا دیتے، اللہ چاہتے تو جبریل کے ذریعے پہنچا دیتے، اللہ چاہتے تو براق پہ پہنچا دیتے، لیکن غار میں آنا، صدیق کے کندھے پہ بیٹھنا، غار میں 3 راتوں کے لیے چھپنا، فرمایا یہ میری حکمتیں ہیں ہر چیز میں، اللہ کے نبی کی امت کے لیے سبق ہے۔ اللہ ہمیں اس پہ قائم رکھے اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ آدمی نے اپنی بیوی کو غصے میں طلاق دی ہے، میرے بھائی طلاق غصے میں دی جاتی ہے، محبت میں بھی کوئی دیتا ہے بھلا؟ آپ نے آج تک سنا ہے کہ کسی آدمی نے پیار میں، محبت میں، ہنستے ہوئے، مسکراتے ہوئے بیوی کو طلاق کا تحفہ پیش کیا ہو؟ جب بھی دے گا غصے میں دے گا، طلاق ہو گئی، پکا کام ہو گیا۔ اب آخری حل یہ ہے کہ دارالافتاء سے رجوع کریں، شاید اللہ تمہارے لیے کوئی مشکل حل فرما دیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ صاحب شریعت نہیں ہوتے ہیں، وہ پہلی شریعت پہ عمل کرتے ہیں، ان کے پاس الگ شریعت یا کتاب نہیں ہوتی۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام رسول ہیں، صاحب تورات ہیں، صاحب شریعت ہیں، ہارون علیہ السلام نبی ہیں کہ آپ کی شریعت و کتاب پہ قائم ہیں۔ عدل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جماع کرتے ہوئے جب عین پانی کا وقت آئے انزال کا، تو پانی بجائے اندر ڈالنے کے باہر ڈال لے۔ بیوی کی رضامندی سے عدل کرنا جائز ہے، کوئی منع نہیں۔ یعنی اگر آدمی کی اولاد زیادہ ہے، وہ وقفہ کرنا چاہتا ہے کچھ دنوں کے لیے، کوئی حرج نہیں۔ باقی حضور نے فرما دیا کہ تم لاکھ عدل کرو، لاکھ بہانے بناؤ، جو روح اللہ نے لکھی ہے وہ تو پیدا ہو کے رہے گی، کیونکہ تم نے تو عدل اس وقت کیا، ہو سکتا ہے کہ اس سے پہلے چند قطرے پانی کے اندر چلے جائیں، آپ کو پتہ بھی نہ لگے۔ تو جس نے پیدا ہونا ہے وہ تو پیدا ہو کے ہی رہے گا۔ بہرحال عدل کرنا جائز ہے، لیکن عورت کی اجازت کے ساتھ اور ضرورت کے تابع، ورنہ جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ عورت کا حق ہے اور عورت کی اجازت کے بغیر جائز نہیں۔ ایک آدمی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہو گیا، لیکن وہ پاگل ہے، ہوش حواس ہے، یا پاگل ہے تو مسئلے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی حرم میں نماز پڑھتا ہے لیکن بیڑی شیڑی بھی پیتا ہے، نماز تو پڑھے نا، یہ تو فرض ہے، بیڑی پینے کا گناہ الگ ہے، نماز تو الگ ہے نا۔ اللہ نماز کی برکت سے اس بیماریوں سے بھی بچا دیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بارے میں وہی بات ہے کہ جو چیزیں غلط ہیں ان کا دیکھنا غلط ہے۔ اگر ایک آدمی نے اپنے گھر میں غسل کر لیا، پھر مسجد تنعیم جا کے 2 رکعت پڑھ کے نیت احرام کی، کوئی حرج نہیں، یہ ضروری نہیں کہ وہی غسل کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ڈش اور ٹی وی کے ذریعے ہم نے علم سکھایا، ٹھیک ہے، اچھے پروگرام بھی ہوتے ہیں، علماء کی تقاریر بھی ہوتی ہیں، اور اللہ کے دین کی باتیں بھی ہیں، سیاستہ کی کتابیں بھی ہیں، تو بہرحال اگر آپ دین کا فائدہ اٹھائیں تو جائز ہے۔ آپ کا کیسٹ کہاں ملے گی میرا بھائی؟ مجھے تو پتہ نہیں، نہ میں نے کبھی بیچی ہے، نہ کبھی بنائی ہے، نہ کبھی رکھی ہے، یاد رکھیں بات۔ الحمدللہ پوری زندگی میں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اور آئندہ بھی اللہ توفیق دے کہ اللہ کے دین کے لیے کام کیا ہے۔ لوگ بناتے ہیں، بیچتے ہیں، بناتے رہتے ہیں، اس کو میں منع نہیں کرتا، لیکن نہ میں کوئی معاوضہ لیتا ہوں، نہ میں نے کبھی بنائی ہے، نہ میرے بعد اپنی کیسٹ تقریر کی کوئی ہوتی ہے۔ کبھی کسی نے دے دی تو مہربانی، نہ دی تو مہربانی۔ کوئی آدمی نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے، کوئی بات نہیں، لیکن کبھی مانگے کبھی چھوڑ دے، ضد نہ بناؤ، ضد نہ بنائیں۔ حضور پاک نے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگی، دعا تو مانگی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائے۔
اس لیے سنت پہ عمل کیا کریں، کبھی مانگ لیا کبھی نہ مانگا، کبھی اٹھا لیا کبھی نہ اٹھایا، تاکہ جھگڑا نہ ہو۔ مومن مسلمان ایک ہے، بس آپ اسی کو سمجھیں۔ حضرت آدم نبی تھے، ان کو شریعت ملی ہی نہیں، پہلی شریعت حضرت نوح علیہ السلام کو ملی ہے۔ ایک آدمی نے شادی کی اور بغیر کسی وجہ کے بیوی کو طلاق دے دی، وہ قیامت پہ گناہگار ہے کہ ناجائز اگر طلاق دی جائے تو ابغض الحلال عند اللہ الطلاق، دوسری شادی کر لی ہے وہ جانے، لیکن بلا وجہ طلاق دینا بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اور بعض روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جب عورت کو ناحق طلاق دی جائے تو اللہ کا عرش ہل جاتا ہے۔ جی کہ یہاں لوگ جو ہیں شادی سے پہلے لڑکی کو پیسے دیتے ہیں، وہ حق المہر ہے، وہ سنت ہے، وہ جائز ہے، وہ کوئی حرام نہیں۔ لڑکی کو جا کے دولہے کی طرف سے 10,000 20,000 5,000 جو بھی کل مہر مقرر ہے دی جاتی ہے تو سنت ہے، خالص حلال ہے۔ حرم کے باہر جو صحن ہے انشاءاللہ اب اس کو بھی مسجد میں شامل کیا گیا۔ کیا مانا کہ جب نمازیں ہوں گی تو صفیں مل جائیں گی، تو وہ بھی مسجد میں آ گیا۔ ایک میدان بنا دیا گیا، نیت یہ ہے کہ جب حج میں رش ہو جائے، رمضان میں رش ہو جائے تو اس کو مسجد کے طور پہ استعمال کر لیں۔ اگر کسی نے اپنے ہوٹل کے کمرے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا ہے، وہ عمرہ نہیں ہوتا جب تک کہ حد حرم کے باہر سے نہ نکلے۔ بہرحال آئندہ احتیاط کریں، جو ہو گیا ہو گیا، عمرہ نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں جی کہ بعض اخبارات میں جو اپنا انعام لینا جائز ہے، انعام منع نہیں ہوتا۔ بی بی مریم یا بی بی حوا یا بی بی سارا کوئی نبی نہیں، اللہ نے عورتوں میں نبی نہیں بنایا۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب آپ سے پہلے بھی جتنے ہم نے نبی بھیجے وہ اولاد آدم سے اور